آج کی ویڈیو میں ہم کو شیعہ اور سنی مذہب میں 10 فرق کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، عقیدہ، امامت و خلافت۔ سنیوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت کا فیصلہ امت کے مشورے پر مبنی تھا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے راشدین تسلیم کرتے۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے نامزد کردہ ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک حضرت علی پہلے امام اور نبی کریم کے حقیقی جانشین تھے، جن کا تقرر غدیر خم کے مقام پر ہوا تھا۔ وہ 12 اماموں کی عصمت اور امامت پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کا طریقہ۔ شیعہ اور سنی مسلک میں نماز کے بنیادی ارکان ایک جیسے ہیں، لیکن طریقہ کار اور کچھ جزوی احکامات میں فرق ہے۔ زیادہ تر سنی نماز میں ہاتھ باندھ کر قیام کرتے ہیں، شیعہ نماز میں ہاتھ کھول کر قیام کیا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک ہاتھ باندھنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ سنیوں کے مطابق زمین یا ایسی ہر چیز پر سجدہ جائز ہے جو پاک ہو، جیسے قالین، چٹائی یا کپڑا وغیرہ۔ اہل تشیع کے مطابق سجدہ صرف زمین یا زمین سے اگنے والی غیر خوردنی اشیاء جیسے لکڑی، پتھر اور مٹی پر جائز ہے۔ وہ عموماً خاک کربلا سے بنی مٹی کی ٹکیا استعمال کرتے ہیں جسے سجدہ کا کہا جاتا ہے۔ قالین پر سجدہ ان کے ہاں جائز نہیں۔ سنی اذان کے کلمات طے شدہ ہیں۔ شیعہ اذان میں 2 جملوں کا اضافہ ہوتا ہے، حی علی خیر العمل اور اشہد ان علی ولی اللہ۔ سنی مسلک میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ شیعہ مذہب میں تمام نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا مستحب اور ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اختتام پر بلند یا آہستہ آواز میں آمین کہنا سنت ہے۔ شیعہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، بلکہ اسے نماز کو باطل کرنے والا عمل سمجھتے ہیں۔ آمین کے بجائے وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ سنی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی چند آیات یا کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں۔ شیعہ کے مطابق پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی ایک مکمل سورت کی تلاوت لازمی ہے، صرف چند آیات کافی نہیں ہوتی۔ سنی قنوت عموماً صرف وتر کی نماز میں یا کسی مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک ہر واجب اور مستحب نماز کی دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت مستحب موقت ہے۔ سنی 5 نمازیں ان کے مخصوص اوقات میں الگ الگ پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ شیعہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا عام حالات میں بھی جائز مانتے ہیں۔ اس طرح سنی نماز کے اختتام پر دائیں اور بائیں سر موڑ کر سلام پھیرا جاتا ہے، جبکہ شیعہ گردن موڑے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے سلام پڑھتے ہیں اور آخر میں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر مارتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نمبر 3، صحابہ کرام کا مقام۔ شیعہ اور سنی اسلام کے درمیان سب سے حساس اور بنیادی فرق صحابہ کرام کے مقام اور ان کی حیثیت کے حوالے سے پایا جاتا ہے۔ سنی عقیدے میں تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں اور ان کی عدالت پر یقین رکھا جاتا ہے۔ سنیوں کا ماننا ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، یعنی انہوں نے دین کی جو بھی بات ہم تک پہنچائی وہ سچی ہے اور ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ سنی علماء کے نزدیک تمام صحابہ میں سب سے بلند مقام خلفائے راشدین کا ہے، جس کی ترتیب یہ ہے: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کے درمیان ہونے والی جنگوں کو سنی علماء اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ ہمیں ان کے اختلافات پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور کسی کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا سنی عقیدے میں سخت گناہ یا گمراہی ہے۔ شیعہ مسلک میں صحابہ کرام کے بارے میں نظریہ اہل سنت سے کافی مختلف ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یا ان کے ساتھ وقت گزارنا کسی کے ہمیشہ کے لیے عادل یا جنتی ہونے کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ اس کا دارومدار ان کے بعد کے اعمال اور اہل بیت سے ان کے تعلق پر ہے۔ شیعہ ان صحابہ کی بے حد تعظیم کرتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی امامت پر ثابت قدمی دکھائی اور اہل بیت کا ساتھ دیا۔ ان میں سر فہرست یہ 4 صحابہ ہیں جنہیں ارکان اربعہ کہا جاتا ہے: حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت ابن عباس جیسے صحابہ بھی شیعہ مسلک میں نہایت محترم ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر میں وہ صحابہ جنہوں نے غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی
یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق کے معاملے میں خاموشی اختیار کی، ان کا مقام گر جاتا ہے۔ شیعہ علماء ان صحابہ کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اور ان کی عدالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ افراد جنہوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں لڑی، جیسے جنگ جمل یا جنگ صفین، شیعہ عقیدے میں وہ سخت تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ ان کے نزدیک اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھانا ایمان کے منافی عمل ہے۔ شیعہ استدلال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں صحابہ کی تعریف آئی ہے، وہیں منافقین کا تذکرہ بھی ہے جو صحابہ کی صفوں میں موجود تھے، اس لیے ہر صحابی کو بلا تفریق عادل نہیں مانا جا سکتا۔ شیعہ مسلک میں کسی بھی شخص کے ایمان اور اعمال کی قبولیت کا معیار ولایت علی ہے۔ ان کے نزدیک جو صحابی اس اصل پر قائم رہا وہی کامیاب ہے۔ شیعہ مذہب میں جہاں اہل بیت سے محبت فرض ہے، وہیں ان کے دشمنوں یا ان کا حق غصب کرنے والوں سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی عقیدے کا حصہ ہے۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ انسان تھے اور ان سے گناہ یا غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لہذا تاریخ کی روشنی میں ان کے سیاسی اور سماجی فیصلوں پر بحث کرنا ان کے نزدیک توہین نہیں بلکہ حقیقت پسندی ہے۔ نمبر 4، احادیث کے ذرائع۔ سنی حدیث کے لیے صحیح ستہ بشمول صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ شیعہ ان احادیث کو معتبر مانتے ہیں جو اہل بیت کے ذریعے مروی ہو۔ ان کی بنیادی کتابوں میں الکافی سب سے اہم ہے۔ نمبر 5، محرم اور روزہ۔ سنی محرم کو ایک مقدس مہینہ مانتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ وہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کو ایک عظیم قربانی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ماتم یا سبیل کے روایتی طریقوں میں حصہ نہیں لیتے۔ شیعہ مسلک میں محرم الحرام کا مرکزی نقطہ غم حسین ہے۔ وہ مجالس، ماتم اور جلوسوں کے ذریعے کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں جو ان کی مذہبی شناخت کا اہم حصہ ہے۔ نمبر 6، نکاح متع۔ متع سے مراد ایسا نکاح ہے جو ایک مخصوص مدت اور مخصوص مہر کے عوض کیا جائے۔ مدت ختم ہوتے ہی نکاح خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نکاح متع شیعہ اور سنی مکاتب فکر کے درمیان ایک اہم اور حساس فقہی اختلاف ہے۔ اس مسئلے پر دونوں اطراف کے دلائل اور موجود موقف جان لیتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک نکاح متع حرام اور منسوخ ہے۔ سنی علماء تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں بعض جنگوں کے دوران ضرورت کے تحت متع کی اجازت دی گئی تھی، لیکن بعد میں نبی کریم نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا تھا۔ سنی احادیث کے مطابق فتح خیبر کے موقع پر رسول خدا نے اس کی ممانعت فرما دی تھی۔ سنیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پر پابندی لگا کر محض نبوی حکم کو نافذ کیا تھا، نہ کہ اپنی طرف سے کوئی نیا قانون بنایا تھا۔ تمام چاروں سنی فقہی مذاہب میں متع کو زنا کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ شیعہ کے نزدیک نکاح متع اب بھی جائز اور حلال ہے۔ شیعہ علماء سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت متع کے بارے میں نازل ہوئی اور اسے کبھی منسوخ نہیں کیا گیا۔ شیعہ عقیدہ ہے کہ متع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جائز رہا۔ ان کے نزدیک اس پر پابندی حضرت عمر نے اپنی ذاتی رائے سے لگائی تھی، جسے وہ شرعی طور پر قبول نہیں کرتے۔ شیعہ اسے معاشرے میں جنسی بے راہ روی اور زنا سے بچنے کا ایک قانونی راستہ قرار دیتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو مستقل نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے یا طویل سفر میں ہوتی ہیں۔ شیعہ فقہ میں متع کے لیے بھی نکاح کی طرح صیغہ، مہر کا تعین اور عدت لازمی ہے۔ نمبر 7، مذہبی قیادت۔ سنیوں میں کوئی مرکزی پاپائیت یا مرجع کا نظام نہیں ہے۔ وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء سے رہنمائی لیتے ہیں۔ شیعہ میں تقلید کا تصور ہے، ہر فرد کو کسی زندہ مجتہد یا مرجع تقلید کی پیروی کرنی ہوتی ہے جو روزمرہ کے مسائل میں شرعی رہنمائی فراہم کر سکے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔